बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की इस्लामियात की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके चौथे बाब के 5वें हिस्से और तीसरे सबक यानी जादू, फ़ाल और तवाहुम परस्ती की मश्क में मौजूद मारूज़ी यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात या MCQs, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा। और जहाँ जहाँ मेरे पास इजाफ़ी मालूमात होंगी किताब से हट कर बाहवाला, वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊँगा। अगर आप इम्तिहानात में वो इजाफ़ी मालूमात लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर एक है किसी चीज़, दिन या महीने को बुरा समझना कहलाता है बदशगुनी। नंबर 2, इंसान को कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो सबब होती है बदआमालियों का। नंबर 3, अरब ज़माना जाहिलियत में जिस महीने को मनहूस समझते थे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को। नंबर 4, हदीस मुबारक के मुताबिक 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती किस्मत पूछने वाले की। नंबर 5, वो खजूर जिसे जादू का इलाज करार दिया गया है अजवा। अब उसके बाद है मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है तवाहुम परस्ती की 3 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान करें। जवाब, तवाहुम परस्ती की सूरतें, तवाहुम परस्ती की 3 मुख्तलिफ़ सूरतें दर्ज झील हैं। नंबर 1, फ़ाल वग़ैरह के ज़रिए किस्मत का हाल जानना। नंबर 2, किसी चीज़, दिन, महीने या वक्त को बुरा समझना। नंबर 3, हाथ की लकीरों के ज़रिए गैब का इल्म जानने की कोशिश करना। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़कर हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर दम किया करते थे। जवाब, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन, ठीक है, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर ये दुआ पढ़कर दम किया करते थे। दुआ है उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2060। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। तर्जुमा, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकम्मल और पूरे कलिमात के वसीले से हर शैतान और जहरीले कीड़े और नज़र बद से पनाह मांगता हूँ। हदीस नंबर 3, सवाल नंबर 3 है हदीस नबवी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू का क्या इलाज बयान किया गया है। हेडिंग लगा लीजिए, जहाँ जहाँ हेडिंग लग सकती है, जहाँ आप देखते हैं कि हेडिंग लगाई जा सकती है वहाँ ज़रूर लगाया करें, इससे अच्छा तासुर पड़ता है। हदीस नबवी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू का इलाज। सैयदुना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली उस दिन न उसे जहर नुकसान पहुँचा सकता है और न जादू। सही बुखारी हदीस नंबर 5769। सवाल नंबर 4 है तवाहुम परस्ती के कोई से 4 मुआशरती नुकसानात तहरीर करें। तो जवाब यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, तवाहुम परस्ती के मुआशरती नुकसानात। तवाहुम परस्ती के मुआशरती नुकसानात दर्ज झील हैं। नंबर 1, तवाहुम परस्ती के नाम पर जाली आमिल और पीर सादा और अनपढ़ लोगों को लूट लेते हैं। नंबर 2, तवाहुम परस्ती मुआशरे में खौफ की फ़ज़ा पैदा करती है, इसमें मुब्तला लोग ज़्यादातर खौफज़दा रहते हैं। नंबर 3, तवाहुम परस्ती के शिकार लोग मुआशरती ताल्लुक़ात में तवाज़ुन नहीं रख पाते, ये दूसरे लोगों से बदगुमान रहते हैं। नंबर 4, तवाहुम परस्ती में
معاشرے میں توہم پرستی میں معاشرے میں بے دینی کی فضا، توہم پرستی یہ میں نہیں آئے گا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، توہم پرستی معاشرے میں بے دینی کی فضا پیدا کرتی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل چھوڑ دیتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے جادو، فال اور توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تو سب سے پہلے جادو پر آ جائیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر ہیڈنگ لگا لیں پرومیننٹ کر کے، اور اس کے بعد آپ لکھیں جادو کے ذریعے بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جادو حقیقت ہے، یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بھی اس کے ذریعے بند کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جادوگر اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ چیزوں کی حقیقت بدل کر رکھ دے، دراصل وہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی جادو کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور وہ یہودی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 102۔ سورۃ الفلق کی آیت 4 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور گروہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اور بھی کئی مقامات پر جادو کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا سرے سے انکار کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی جادو ٹونے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کرنے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا۔ یہ واو یہاں آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2766۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2058۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی اس دن نہ اسے زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5769۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2060۔ ترجمہ: میں تمہارے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کی وسیلے سے ہر شیطان اور زہریلے کیڑے اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جادو، نظر بد اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود دعاؤں کا سہارا لیں۔ اس کے علاوہ استغفار، صدقے اور نماز حاجت کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہے فال اور توہم پرستی۔ فال سے مراد ہے کسی بات، چیز یا واقعے سے اچھا یا برا گمان لینا۔ اسلام میں اچھا گمان یا اچھا شگون لینا درست ہے، جبکہ برا گمان یا برا شگون لینا درست نہیں ہے۔ توہم پرستی کا مطلب ہے بغیر ٹھیک ہے، غیر دوبارہ لکھا گیا، بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو حقیقت سمجھ لینا۔ بدشگونی دراصل توہم پرستی کی ایک صورت ہے۔ نجومیوں کے ہاں جا کر قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی پر یقین رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں فال اور توہم پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت نے اس عمل کو ناپسند قرار دیا ہے۔ نفع و نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟
ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت بھی اس کو شر نہیں پہنچا سکتی، اگر رب تعالیٰ کسی پر کوئی مصیبت نازل فرما دے تو اس کے علاوہ کوئی طاقت اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی۔ یہی عقیدہ توحید کا اصل تقاضا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف، یہ ڈبل آ گیا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے دراصل اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت 30۔ کسی انسان، جانور دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا توہم پرستی ہے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی کفار مکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ خام خیالی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں مستقبل کے حالات جاننے کے لیے اور مستقبل کا کام سنوارنے کے لیے ستاروں کی چال، فال یا جادو ٹونے کا استعمال قطعی طور پر حرام ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5821۔ اللہ اکبر۔ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات اسی کا درس دیتی ہیں۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5754۔ یہ جس کا میں نے کلر تبدیل کیا ہوا ہے، یہ کتاب سے ہٹ کر معلومات ہیں، یہ آپ لکھیے گا، انشاءاللہ بڑے اچھے نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3910۔ درج بالا حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ بدشگونی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، وہ عام طور پر اسے اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہو، بدشگونی اور توہم پرستی سے بچیں، قسمت کا حال جاننے کے لیے نجومیوں کے پاس جانے سے گریز کریں، بغیر کسی عقلی اور شرعی دلیل کے کسی شے کو برا اور منحوس نہ سمجھیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔